سلمان صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ڈی چوک یاترا ہوئی اور اس کے بعد سب کچھ جو بھی ہوا وہ ہم نے دیکھا. آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کی پوزیشن میں ہیں اور اس کے کارکنان واقعی اس امتحان سے گزرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں کل اس وقت جب ہم کر رہے تھے تو یہ ان کی کال جو تھی یہ غیر متوقع تھی، اس لیے کہ اس سے پہلے ایسی بات نہیں کی گئی تھی اور اس طرح کے بیانات بھی ریکارڈ پہ موجود تھے کہ جب یہ 8 اکتوبر کو احتجاج کر رہے تھے تو ان کے کچھ لیڈران کے یہ بیانات تھے کہ ہم اس کانفرنس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہیں کر رہے. اور اب بھی جو انہوں نے ایک کال دی ہے، دیکھیں بات یہ کہ اس صورتحال میں جو انہوں نے سیاسی کمیٹی کے جس اجلاس کو جواز بنایا ہے اس میں بیٹھنے والے 2-3 لوگوں سے میری بات ہوئی ہے اور خود پی ٹی آئی کے اندر اس میں ایک بڑی واضح تقسیم ہے. اور بات یہ کہ یہ ہاکس جو ہیں یہ حاوی آ گئے ہیں اس میں پارٹی کے. جب میں سنجیدہ عنصر کی بات کرتا ہوں اور آپ میرے سے اکثر پوچھتی ہیں کہ وہ سنجیدہ عنصر کیوں کر سرگرم عمل نہیں ہوتے اور کوئی سیاسی راستہ تلاش نہیں کرتے، پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہی سنجیدہ عنصر یہ کہتا نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے کچھ لوگ جو خود تو پلیس پہ نہیں آتے. دیکھیں جب ہم 8 اکتوبر کی بات کرتے ہیں تو پی ٹی آئی کا کارکن آ کے لڑا ہے، ان کی خواتین وہاں پر آئی ہیں چونکہ لیڈرشپ کی کال تھی، لیڈرشپ کی کال کو انہوں نے آنر کیا ہے اور وہاں پر ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اس میں کوئی پارٹی لیڈر نظر نہیں آیا. اور اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے کال صرف یہ بات جو آپ نے کہہ دی کہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے دی تھی. اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ حکومت بلیک میل ہونے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور وہاں پر جو اسلام آباد کی سیکورٹی ہے وہ فوج کے، رینجرز کے، پولیس کے سپرد ہے. اور میں جب یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں سنجیدگی، تو پھر میں آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ جب بھی اس طرح کی کال آئی ہے اس میں قائد انقلاب ہمارے علی امین گنڈا پور تھے اور علی امین گنڈا پور صاحب کی اور پختونخوا سی ان کی اصل طاقت وہاں ہے، اس لیے کہ وسائل وہاں سے آتے تھے. اسلام آباد میں جب بھی انہوں نے مارچ کیا ہے یا اسلام آباد کے اندر انہوں نے احتجاجی جلسہ کیا ہے یا ریلی کیا ہے تو ان کا انحصار جو پختونخوا کی تنظیم پر اور پختونخوا کی حکومت پر ہے. ابھی تک علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی بیان میں نے نہیں دیکھا، ابھی تک ان کی کوئی ایکٹیویٹی کسی نے نہیں دیکھی. اور اس طرح کی اطلاعات ضرور موجود ہیں کہ ان کے اندر ایک ایسی کیفیت بن چکی ہے کہ وہ شاید یہ کال واپس لے لے. اور میرا خیال ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے، دیکھیں ہم لوگ پولیٹیکل رپورٹنگ کرتے رہے اور ہم ہمیشہ اپنا جھکاؤ جو ہے پولیٹیکل پارٹیز کی طرف رکھتے ہیں. ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی اس کا جو طرز عمل ہے وہ ان کے لیے زیادہ پرابلم کا باعث بنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسے لگتا ہے کہ ان کی کال تو حکومت کے لیے نیک فال بن گئی ہے کہ وہ تو چاہ رہے تھے کہ ہم یہ کال دیں گے تو حکومت ڈیفینسو پہ آ جائے گی، وہ تو خود دفاعی مارچ پہ کھڑے ہیں. آج ابھی تک ان کا کوئی بیان نہیں آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہ نہ مسلم لیگ نون کی ہے، نہ یہ پیپلز پارٹی ہے یا کسی اور پارٹی کی ہے، یہ پاکستان کی ہے. اور پاکستان کا ایک اچھا امیج دنیا کے سامنے جانا چاہیے. ضرورت تو اس بات کی تھی ماضی کی سیاسی تاریخ میں، ڈاکٹر صاحب زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ اسلامی کانفرنس جب ہوئی تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر ایک پولرائزیشن تھی. بھٹو صاحب کی حکومت تھی. میں نے تو آج تاریخ پڑھتا رہا ہوں، کوئی ایسی کیفیت نہیں تھی. بلکہ یہاں تک مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو صاحب انڈیا جا رہے تھے مذاکرات کے لیے تو اپوزیشن کی لیڈرشپ نے لاہور ایئرپورٹ سے انہیں الوداع کہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹکراؤ تلاؤ یہ اس کیفیت کے اندر پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس معاملے میں چونکہ یہ پاکستان کا ایشو ہے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن انہوں نے یہ کال دے کے خود پارٹی امبیرسمنٹ سے دو چار ہے، پارٹی کے اندر ڈویژن واضح ہو رہی ہے. علی محمد خان کا بیان ریکارڈ پہ موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کال جن لوگوں نے دی ہے، میں نے کل بھی کہا تھا کہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر کچھ لوگ کسی کی ڈیوٹی پہ ہیں جو پی ٹی آئی پہ اثر انداز ہونا چاہتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں پہلی سنجیدہ کوشش انہوں نے یہ کال دے کے پی ٹی آئی پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. اور پی ٹی آئی کا ورکر جو جارحانہ انداز اختیار کیے ہوئے تھا، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو سیاسی محاذ پر متحرک نظر آ رہی تھی اب وہ نظر نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کال دلوائی ہے وہ پارٹی کی پوزیشن پہ اثر انداز ہوئے. تو سوال یہی ہے نا، وہ کون لوگ ہیں اور جو لیڈرشپ ہے کیا اس کو اس بات کا ادراک نہیں؟ سلمان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، اجلاس پر اجلاس ہو رہے ہیں اور اب ایک بار پھر پیر کو اجلاس ہونا ہے. یہ ڈیڈ لاک کہاں پر ہے؟ کیا ڈیڈ لاک وہی ہے جہاں کامران مرتضیٰ صاحب نے بتایا یا معاملہ کچھ اور ہے؟ دیکھیں ٹیکنیکل رائے تو انہوں نے دے دی ہے کہ آج جب پاکستان کے اندر پیدا شدہ صورتحال اور انتشار کی کیفیت کا آپ گہرائی سے جائزہ لیں تو اس میں بعض عدالتی فیصلوں کا اثر بھی ہے.
اور دیکھیں پاکستان کی عدالت عظمیٰ یا پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے اسٹرگل کی ہوئی ہے، اور دنیا کے جن معاشروں کے اندر استحکام ہے وہاں پر قانون کی بالادستی بھی ہے اور ایک آزاد اور باوقار عدلیہ بھی موجود ہے۔ پاکستان کے اندر آخر عدلیہ میں تقسیم کیوں ہوئی؟ اور جو آپ بات کر رہی ہیں کہ جو آئینی عدالت کی بات ہے، آئینی عدالت پی ٹی آئی بھی کہتی رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو ڈیڈ لاک کہاں پر رہتے کہ اس وقت تک کی جو صورتحال ہے، آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنا مسودہ دیا، گورنمنٹ بھی اپنا مسودہ آج دے چکی ہے، اعظم نذیر تارڑ صاحب وزیر قانون ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے اپنا مسودہ دیں گے۔ اب بات یہ کہ کیا اس پہ اتفاق رائے ہو سکے گا؟ ایک بات تو اچھی ہے کہ پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی کسی کو انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پارلیمانی کمیٹی میں پی ٹی آئی کی نمائندگی موجود ہے، اور آج بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہتے ہیں، مجھے نظر آئے ٹی وی پہ، کہ وہ مسودہ ہمیں مل گیا ہے۔ دیکھیں اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے، ایک آزاد باوقار اور بااختیار عدلیہ، یہ صرف حکومت کے لیے نہیں، اپوزیشن کے لیے زیادہ آج بیٹھنے والے کوئی ناگزیر نہیں ہیں، کہ ناگزیر لوگوں سے تو قبرستان میں بھرے پڑے ہیں۔ ماضی کے قریب میں پی ٹی آئی حکمران تھی، یہی کیفیت پی ایم ایل این کے ساتھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ تاری تھی۔ اس وقت جو کیفیت ہے، میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ ابھی تک نمبرز گیم پورے نہیں ہوئے، اور جو چیزیں ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ اگر حکومتی ذمہ داران اراکین اسمبلی سے رابطے کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے اراکین سے رابطے کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی نمبرز گیم پوری نہیں ہے، اور 17 تاریخ انہوں نے لاسٹ رکھی ہوئی ہے، 18 کو تو پھر جیل میں بیٹھے شخص سے بھی رابطے بحال ہو جائیں گے، پھر نئی کیفیت نہ طاری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی نئی کیفیت بھی طاری ہو سکتی؟ سلمان صاحب، مان گئی ہے ایم کیو ایم؟ تحفظات کیا تھے ان کے؟ دیکھیں یہ تو مسودہ ہی ان کا ہے، تو ناراضگی والی بات کوئی نہیں تھی۔ اصل مسئلہ یہی ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے کہ ایک 8 اراکین والی پارٹی ہے، اور ساری اس ایکٹیویٹی کا محور مولانا فضل الرحمان بنے ہوئے ہیں، اور یہ 22 نشستوں والی پارٹی ہے۔ وہ بار بار انڈیکیشن دے رہے تھے کہ ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، اور وہ جو مسودہ کہہ رہے ہیں، وہ مسودہ میرے خیال میٹنگ میں دکھا دیا ہوگا، لیکن انہوں نے اپنا آج تک خفیہ مسودہ قوم کو نہیں بتایا، کہ جس خفیہ مسودے کے تحت وہ الیکشن بھی جیتتے ہیں، وہ برسر اقتدار بھی آ جاتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس سے ایک میٹنگ کی ضرورت تھی، وہ میٹنگ پرائم منسٹر صاحب سے ہو گئی ہے، وہ انہی کے ہیں، اور یہ جو مسودہ بھی جو بننے چاہ رہے ہیں، سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہوگا۔ دیکھیں بات یہ کہ اصل بات جو ہے اس ساری صورتحال میں، کیا یہ ترمیم ہو پائے گی، اور اگر ہو جائے گی تو کیا پھر اس کے بعد پاکستان میں استحکام آ جائے گا؟ یہ 24 کروڑ عوام کا ایشو نہیں ہے، یہ پاکستان کے حکمران طبقے کا، پاکستان کی سیاستدانوں کا، اور پاکستان کی اشرافیہ کا ایشو ہے۔ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے ریئل ایشوز تو کچھ اور ہیں، اس طرف اگر توجہ دی ہوتی تو یہاں تک کیفیت ہی نہ آتی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے اداروں کے اندر، اور خاص طور پہ عدلیہ جیسے ادارے میں، تقسیم نہیں ہونی چاہیے تھی، اس لیے کہ 63 ہے، ایک دفعہ ایک پارٹی کے حق میں ہو جاتا ہے عدالت عظمیٰ میں، 63 ہے دوسری دفعہ دوسری پارٹی کے حق میں ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ پاکستان کے عوام کے تو یہ ایشوز ہی نہیں ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کے تو ایشوز